علی کے شیعہ نہیں آتے، ان کا شمار اس میں نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ خبر زمانے تک کیوں نہیں پہنچائی۔ ہاں، مسلمانوں کے تمام فرقے خطا کار کہلائیں گے اگر پورے عالم انسانیت تک آواز نہیں پہنچی۔ اس لیے کہ جتنی شدت کے ساتھ یہ واقعہ کائنات میں پھیلتا رہا، اتنی ہی شدت کے ساتھ دنیا کے مسلمان اس کو روکتے رہے کہ یہ آواز سب تک نہ پہنچے۔ تو آج سب بریو ذمہ ہو کر کہیں گے نہیں ہم تو نہیں تھے، نہیں آپ ہی تھے، آپ ہی تھے۔ آوازوں کو دباتے رہے، رونے والوں کو روکتے رہے۔ اب اگر روک نہیں پا رہے تو یہ بھی نہیں روک پا رہے کہ اب اس کے خلاف کوئی لفظ بھی نہ نکالو، اس لیے کہ اب بات عرب سے نکل چکی، غیر اقوام کو معلوم ہو چکا، اب چھپایا نہیں جا سکتا۔ چھپانے کی کوشش اس لیے رہی 1400 برس میں کہ اب ہم غیر اقوام کو یہ کیسے بتائیں کہ اس واقعے کے ذمہ دار مسلمان ہیں، یہ کیسے بتائیں؟ جب تک چھپا سکتے تھے چھپایا کہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ رو نہیں، ذکر حسین نہیں کرو، اب آپ اس سے بھی نہیں روک سکتے۔ اس لیے کہ اب ہم عرب کی سرزمین پر نہیں ہیں، اب ہم عرب کی سرزمین کے محتاج نہیں ہیں کہ مدینے میں صف اعضا بچھی تھی، مکے میں صف اعضا بچھی تھی، بہت پریشان کیا گیا مدینے میں کہ ان آوازوں کو روک دیا جائے، لیکن پیغام تو جب واقعہ کربلا ہوا اسی وقت عراق سے باہر نکل چکا تھا۔ ابھی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس ریسرچ کو پائے تکمیل پر جلدی پہنچائیں گے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے اس کی آواز فضا میں محفوظ رہ جاتی ہے، سائنس کہہ رہی۔ اور جب نئی نسل آتی ہے تو پرانی آوازیں اوپر جا چکی ہوتی ہیں، پھر اس کے نیچے کی آوازیں، تب تک پرانی آوازیں اور اوپر چلی جاتی ہیں۔ تو ہم خلا میں ان آوازوں کو ٹیپ کر لیں گے، اور جب سائنسداں پا جائے گا ان آوازوں کو اور ریکارڈ کر لے گا، تو اسی فضا میں آوازوں کو ریکارڈ کرتا ہوا ذخیرہ کرتا جائے گا اپنے حساس آلات کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، لیکن اس کے لیے پہچاننا مشکل ہوگا کہ کون سی آواز کس کی ہے۔
لیکن ایک آواز اگر ریکارڈ کر سکے سائنسداں تو وہ آواز خود ہی بتائے گی کہ یہ آواز کس کی ہے. حل من ناصرین، حسین کی آواز فضا میں ہے، گونج رہی ہے. آواز فنا نہیں ہوتی، اور بھلا حسین کی آواز کو اللہ فنا کر دے گا؟ واقعے کا اندازہ، اس کی عظمتوں کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کتنی گفتگو اس بات پر ہو رہی ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں، اس کی وجوہات کیا ہیں. تو ہزاروں وجوہات لکھی جا چکی ہیں، اور گنتی تو ہو نہیں سکتی. گنتی ہوتی تو پتہ چلتا ہزاروں نہیں لاکھوں وجوہات گنی جا چکی ہیں. اور ہر مورخ نے اپنے مزاج کے مطابق بتایا کہ یہ وجہ ہے. وہ اپنے مطابق سوچتا ہے. ظاہر ہے کہ اسلام والا اپنی وجوہات بتائے گا، لیکن یہی واقعہ جب غیر اقوام لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ اور وجوہات بتاتے ہیں. وہ وجوہات جو لکھی جا چکی ہیں اب اس پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ وجہ جو لکھی یہ کیا ہے. وہ بحثیں جو فرسودہ ہو چکی، پرانی ہو چکی. بہت پہلے یہ آواز اٹھی تھی. کوئی حکومت کا جھگڑا تھا، کوئی تخت و تاج کا جھگڑا تھا. کسی نے کہا دو خاندانوں کے جھگڑے صدیوں سے آ رہے تھے. جو بہت ترقی یافتہ تھا اس نے کہا یہ حق و باطل کا ٹکراؤ تھا. علامہ اقبال کے دور تک آتے آتے کہ ازل سے حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور ہر دور میں ٹکراتے رہیں گے. لیکن آخری معرکہ حق و باطل کا کربلا ہے، اس لیے کہ اب اس کے بعد حق و باطل کا معرکہ نہیں ہوگا، بلکہ اب یہ ہوگا کہ کربلا اور اس کے مخالف سے جنگ. اب حق نام ہے واقع کربلا کا، حق نام ہے حسین کا، اس لیے کہ یہ فیصلہ ہو چکا. اب 1400 برس کے بعد تھوڑی یہ فیصلہ ہوگا کہ حق پر کون تھا. یہ ہو چکا. دیکھیے اسلامی نقطہ نظر سے یہ طے ہو چکا کہ حق پہ کون تھا. اکثریت کہہ چکی کہ حسین حق پر تھے، لیکن اگر حق و باطل کے معنی غیر اقوام کو نہیں معلوم تو ان کو یہ پتا ہے کہ ظالم حق پر نہیں ہوتا، مظلوم حق پر ہوتا. ہاں آپ یہ کہتے یہ خوب کہیے کہ حسین نے نماز کے لیے جان دی، کہیے اور دل بھر کر کہیے، لیکن غیر اقوام یہ کیوں دہرائیں؟ ان سے کیا مطلب کہ آپ کے فرائض کیا ہیں، آپ کے اصول دین کیا ہیں، آپ کے فروع دین کیا ہیں؟ یہ تو آپ کی آپس کی بحث ہے کہ حسین نے جان کس کے لیے دی. وہ تو ایک ہی آواز دے رہے ہیں، انسانیت کے لیے دی. بات انسانیت کی ہے. اب انسانیت میں جو آ جائے، انسانیت میں جو آ جائے
اپنی سوچ و فکر کو بڑھائیے اور یہ کہیے پورے دین کے لیے یہ قربانی ضروری تھی. اب تو یہ گفتگو ہو زبانی اور تحریری کہ اس واقعے کو صرف جو کلمہ گو ہے وہ توحید کی روشنی مر گفتگو کرے، جو اللہ کو مانتے ہیں کلمہ گو، وہ کہیں اب ہم آج سے توحید کی روشنی میں واقع کربلا کو دیکھیں گے. تو پھر ایک فیصلہ ہوگا کہ اگر آپ توحید کو جانتے ہیں اور آپ فیصلہ دے دیں کہ ہم نے توحید کی روشنی میں واقع کربلا پر بہت کچھ کیا اور بول دیا ہے، تو پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ کیا توحید آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ آپ مکمل توحید سمجھ گئے ہیں؟ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ایک ہی سوال بتا دیجئے. آپ کے لیے 3 حالتیں ہیں. ایک وہ جو گزر چکی، اس کو آپ کہتے ہیں ماضی. ایک جو مستقبل ہے، آنے والا دور. ایک وہ جو حال ہے، گزر رہا ہے. تو اب میں پوچھوں، آپ نے اللہ کو سمجھ لیا؟ آپ کے لیے ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے. کیا اللہ کے لیے بھی ماضی، مستقبل اور حال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کی مجال ہے کہ اللہ کا بھی کوئی ماضی تھا، اللہ کا کوئی حال ہے، اے معاذ اللہ اللہ کا بھی کوئی مستقبل ہے. کاش کہ میرا پڑھا لکھا یہ مجمع، ذہین مجمع، میرے جملوں کی قدر کر سکے. ہے کسی مسلمان کی مجال جو یہ کہے اللہ کا ماضی؟ تو مجھے بتائیے اللہ کا ماضی کیا تھا؟ جو آپ کے کائنات کا ماضی ہے، کیا وہ اللہ کا ماضی کہیں گے آپ؟ آپ کو پتہ بھی نہیں اللہ کا ماضی، کہیں بھی نہیں سکتے آپ. آپ نے کہاں دیکھا معاذ اللہ اس کا ماضی؟ تو ماضی تو اس کا ہوگا جو پیدا تم زبان سے اللہ کے لیے نکال سکتے ہو. تو پھر اللہ کے لیے کیا ہے میں بتا رہا ہوں تمہیں. اگر توحید سمجھنی ہے تو سن لو، اللہ کا ماضی تو ہے ہی نہیں، اس کے لیے گزرا ہوا نہیں ہے. اور یہ بھی سن لو، اللہ کے لیے مستقبل نہیں ہے. اللہ کے لیے ایک ہی حالت ہے، حال حال حال. بس ہے، سب کچھ ہے. اس کے لیے تھا نہیں ہے، اس کے لیے ہوگا نہیں، ہے. جب ہے تو اللہ کے لیے اور تمہارے لیے فرق ہوگا. تمہارے لیے واقع کربلا ماضی ہے، اللہ کے لیے حال ہے. ہے واقع کربلا ہے، اس کے لیے گزر نہیں گیا، اس کے لیے گزر نہیں گیا. اور نہ اس کے لیے یہ کہ واقع کربلا ہوگا. وہ ہے، یعنی کربلا جاری ہے اس کی نظر میں. تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے. تمہارے لیے یہ ہے کہ کربلا آباد ہے، روضہ بن گیا.
اس کے لیے میدان کربلا ہے. ثبوت چاہیے تو پھر بیانات پڑھ لو معصومین کے کہ محشر کے میدان کو اللہ کربلا بنا کر دکھا دے گا. بنانے کا لفظ تمہارے لیے ہے. کربلا محشر میں پیش کیا جائے گا. پیش نہیں کیا جائے گا، ہو رہا ہے، ختم نہیں ہوا، ہو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ واقع کربلا کیوں ہوا، حسین کی شہادت کیوں ہوئی، سوچتے رہیے. جتنا سوچ سکیں. تو اس میں ہمارے عقیدے والے یہ بھی کہتے ہیں واقع کربلا ولایت علی کے لیے ہوا. ہاں یہ بہت اچھا خیال ہے. واقع کربلا فضیلت نبی اور علی کی محافظت کے لیے تھا. تبھی تو فضیلت حسین نے اپنے جد کی فضیلتوں اور فضائل کی حفاظت کی. فضائل سے فضائل ہیں اس لیے کہ وہ تو ماضی بنا چکے تھے نبی کی نبوت کو. حسین نے اپنے پیش کر کے اپنے آپ کو بتایا میں ہوں حسین و منی وانا من الحسین. میں ہوں اپنے وقت کا علی. فضیلتیں کہیں کھو نہیں گئیں. جو معجزات رسول کے پاس تھے وہ سب میرے پاس ہیں. جو معجزات علی کے پاس تھے وہ سب میرے پاس ہیں. جو معجزات حسن کے پاس تھے وہ سب میرے پاس ہیں. 1,24,000 انبیاء کے تبرکات میرے پاس ہیں. جس کفن کچھ ساتھ لے کے نہیں گئے تابوت سکینہ بھی ہمیں دے کے گئے. تابوت سکینہ قرآن پڑھیے. لفظ تابوت سکینہ قرآن کی آیت ہے. اس لیے ایک امام کو حیات رکھا تاکہ زمانہ یہ نہ کہہ دے کہ سب ماضی تھا، قصے تھے، وہ فضیلتیں سنتے تھے، راوی لکھ گیا ہے، کتابوں میں ہیں. نہیں، مجسم ہم تمہارے سامنے سب کچھ لے کر آئیں گے. نبی کی مالک ہم ہیں اور ہر معجزہ مہدی دکھا کر بتائیں گے. یہ والا معجزہ تم اس پر بحث کرتے تھے، تم اس پر بحث کرتے تھے، تم اس پر بحث کرتے تھے. پہلا معجزہ تو یہی دکھائیں گے کہ مردہ کیسے جلایا جاتا ہے. یہ دکھائیں گے، ان کو دکھائیں گے. قرآن میں ایک آیت نہیں ہے، بہت سی آیتیں. اللہ کہتا ہے کہ کیا ہم اس پر قادر نہیں ہیں کہ ہم تمہیں مار کر موت دے کر دوبارہ زندہ کر دیں. اور پھر خود ہی آیت میں اللہ دلیل دیتا ہے کہ جیسے ہم پہلی بار تمہاری خلقت کر چکے تھے، کیا دوبارہ قبروں سے ہم تمہاری خلقت نہیں کر سکتے؟ اسی طرح ہم تمہیں اٹھا دیں گے. اور آیتوں پر آیتیں پڑھتے جائیے کہ جب شور پھکے گا اس کا پورا حال قرآن میں ہے، حدیثوں میں تو ہے. ہمیں سب کچھ آیات الہی میں پڑھیے کہ اور مردے قبروں سے نکلیں گے. ارے ہم تو سو رہے تھے، یہ کس نے ہمیں جگا دیا؟ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ کس نے ہمیں جگا دیا؟ شور کا حال پڑھیے. شور کا ذکر قرآن میں ہے، حدیثوں میں بھی ہے.
انہی آیات کی تفسیر میں پیغمبر نے فرمایا کہ جب سور پھکے گا تو تمہارا کیا عالم ہوگا، جب زمین زلزلے میں آئے گی، جب پہاڑ روئی تو کیا حال ہوگا۔ آپ تو ابھی ہم سے سن رہے ہیں نا، جب نبی سنا رہے تھے تو کیا تھر تھری مجمع میں ہوگی۔ نبی سنا رہے تھے، کیا لہجہ، قیامت کا حال، قیامت آئے گی اور نبی سنا رہے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، مستدرک حاکم، کنز العمال، اہل سنت کی ساری کتابیں۔ اصحاب نے کہا کہ اس وقت قیامت سے ہمیں پناہ کیسے ملے گی؟ تو پیغمبر نے کہا جب سور پھکے اور قیامت نظر آئے، اس وقت وہی پناہ میں ہوگا جو میری آل پر چلا کر درود پڑھے گا۔ لکھا میں تو اپیل کروں گا جو جس مکتبہ فکر سے ہے کم از کم اپنی کتابیں تو پڑھ لے، اپنی کتابوں کو غور سے پڑھ لے، دوسروں کی نہ پڑھے، کہاں ٹائم ہوگا۔ اور ایک دوسرے کی کتابوں پہ یقین بھی نہیں تو اپنی تو پڑھ لے، تو اسی سے پتہ چل جائے گا۔ پیغمبر کی حدیثیں اہل سنت کے ہاں زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں وہ حدیثیں جو اہل بیت کے بارے میں فرمایا رسول اللہ نے۔ مرنے کے بعد اور مرتے وقت محشر کے میدان تک 7 مقامات پر علی کی محبت کام آئے گی، اس لیے کہ وہاں نہیں ہوگا۔ انہی کو ہم فضیلت علی کہتے ہیں، جنہیں پیغمبر بیان کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دست غیب میں پوری خطوط ہیں کہ علی کی محبت کام آئے گی، دنیا میں تو کام آتی ہی ہے۔ بھئی میں تو سمجھتا ہوں دنیا میں علی کی مدد کہاں کام آتی ہے، محبت عزت، اور کیا بتاؤں۔ اللہ اس قوم کو نمایاں کرتا ہے جو علی سے محبت کرتی ہے، اب اس سے زیادہ کیا نمایاں۔
علی کی محبت جتنی محبت کرو عزت ہی عزت. اب یہ بتاؤ کہ کہاں کہاں میں عزتوں کے ثبوت دوں؟ مجھے یہ بتا دو کہاں کہاں ثبوت دوں. بھائی پاسپورٹ پہ تو نہیں لکھا جاتا نا پاکستان میں کہ یہ کس فرقے کا ہے. آپ کو یہی لکھوانا ہے اسلام، اور نہ بھی لکھوائیں تو ہرا پاسپورٹ تو سب جگہ پہچانا جاتا ہے، چاند تارا. لیکن جانے کیسے عیسائیوں کے ملک میں داخلے کے بعد جو ایسے ماہر چہروں کو دیکھ کر ان کی گھبراہٹ اطمینان سے پتہ لگاتے ہیں یہ کون ہے، تو وہ بھی اب پہچاننے لگے یہ علی والا آیا ہے یا علی کا دشمن آیا. انہیں بس خطرہ ہو گیا مسلمانوں سے، خطرہ ہو گیا، اس لیے انہیں اطمینان ہو جاتا ہے. اچھا وہ تو چھوڑیے، عیسائی ملک کی بات نہ کیجیے، میں اپنے ملک کی بات کروں. میں اپنے ملک کی بات کروں. میرا تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے مجلس سے پڑھنے کے سلسلے میں، جاتا رہتا ہوں. لیکن جب میں وہاں سے گزرتا ہوں جہاں پاسپورٹ پہ مہر لگنے کے بعد پھر پاسپورٹ چیک ہوتا ہے کراچی کے ایئرپورٹ پہ، اب جو بھی آفیسر بیٹھا ہو پاسپورٹ رکھا لیجیے. آپ تو محبت والے لوگ دعا کیجیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا. یقین کیجیے کہ گیٹ میں گھسنے سے لے کر اور جہاز تک بیٹھنے تک ہمارے لیے دعا کیجیے گا. بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، لاہور کی بات بتاؤں. ایک بزرگ آئے، چہرے سے ہی عبادت گزار لگ رہے تھے، کہنے لگے ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا، ہم بہت پریشانی میں. ہم نے کہا سرکار آپ کیسی بات کرتے ہیں، چہرے سے آپ لگ رہے ہیں عبادت گزار، سجدے کا نشان، مولا کے چاہنے والے مومن، آپ خود دعا کیجئے ہمارے لیے. کہنے نہیں آپ دعا کر دیجئے گا. میں نے کہا آپ یہ کیوں اصرار کریں؟ کہنے لگے میں مقصر ہوں نا. ایسے صاحب کو بہت کم دیکھے ہیں میں نے، تو مقصر کو بھی معلوم ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی. محبت علی اگر نہیں ہے تو پھر وہ دعا بھی نہیں. ہاں زمانے کے کام تو نکل جاتے ہیں، کام تو نکل جاتا ہے، لیکن اللہ کا پسندیدہ بھی وہی ہے. اس نے اپنے حبیب سے محبت اس لیے کی مجھے تم ہے، لیکن ہم اس کو بھی چاہیں گے، تم جسے چاہو. دو کہ نبی کی محبتوں کا مرکز کون ہے، کون ہے؟ کتنی حدیثیں چاہیے کہ نبی کی محبت علی تھے.
فاطمہ تھی، حسن اور حسین تھے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ علی پڑھتے ہیں، آپ کو فضل ہے، آپ کو فضائل علی پسند ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے علی میں فضیلت علی، وہ کتابیں جو فضیلت علی پر ہیں پڑھنے میں آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن کوئی پوچھے کہ یہ فلسفہ کیا ہے تو ہم یہ فلسفہ کیا بتائیں کہ اللہ کے پاس اس سے اچھا نسخہ، اعلیٰ ترین انسانیت کو سدھارنے کا ایک ہی تھا، واقعہ کربلا۔ ورنہ 1,24,000 انبیاء آئے تھے، انسانیت سدھر جاتی۔ یہ سارا اختتام واقعہ کربلا پہ کیوں ہو گیا؟ اب یہ فلسفہ میں سمجھاتا جاؤں گا اور آپ سنتے جائیے۔ اب کوشش کیجئے گا کہ سمجھیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں حسن ہوں، میں حسن مجسم ہوں۔ سارا حسن وہ ہے، آپ حسن دیکھتے ہیں کائنات میں، وہ خالق ہے ان چیزوں کا جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ چاند ہو یا سورج یا ستارے یا فضا یا درخت یا پھول یا زمین یا آسمان یا ستارے، یہ حسن کائنات کا۔ میری جدائی پہ تم اسے دیکھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ عصمت مآب تھے، لیکن وہ چاہتا تھا پوری خلقت مجھ سے عشق کرے، جس کو خلق کیا ہے ہر انسان مجھ سے محبت کرے۔ اور یہ بھی چاہتا تھا میرے لیے تڑپو، میرے لیے تڑپو، مجھے پانے کے لیے تڑپو۔ انسان تیار ہی نہیں تھا رونے کے لیے، اس کو رونا ہی نہیں آتا تھا جب وہ یہی نہیں جانتا کہ اللہ سے جدائی کیا ہے، کہ اللہ سے عشق کیا ہے، تو وہ روئے گا کیوں؟ اس لیے اس نے کائنات کا مرکز واقعہ کربلا کو بنایا تاکہ رونا اب حسین کا راز
روتے کہاں تھے عرب والے؟ کہاں روتے؟ اور اب کہاں روتے ہیں؟ مردہ گاڑ کے آ جاتے ہیں، روتے کہاں ہیں؟ رلانا تھا، رلانا تھا، اس لیے اس نے کربلا رکھا۔ حسین اس لیے، حسین سے سیکھو رونا کیا ہے۔ بظاہر لکھا یہی جاتا ہے کہ حسین رو رہے تھے اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، مگر اس کے الہی عشق، اللہ سے عشق، حسین کا عشق۔ اگر حسین رو رہے تھے دیتا، حسین تم رو رہے ہو، تڑپ رہے، عادت نہیں ہوگی، نہیں حسین وہ دیکھتا تھا، یہ میں گاڑے کو میں فلسفے سمجھاتا ہوں۔ مسئلہ یہ پہلے سے واقعہ بنا ہوا تھا، اللہ چاہتا تھا کہ حسین شہید ہوں، تو اس پہ رونا کیسا؟ نہیں، اللہ تو چاہتا تھا کہ رویا جائے، اس کا تو تقاضا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آدم روتے کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو نور روتے کیوں؟ اگر اسے رونا ناپسند ہوتا تو ایوب روتے کیوں؟ یعقوب، یحییٰ اور زکریا اتنا روتے کیوں؟ ارے اٹھا کے تو دیکھو قرآن کتنا گریا۔ ہمارے گریا پر اگر اعتراض ہے تو انبیاء کا گریا دیکھو کس حد تک گریا۔ آج بول پہ میرا جو انٹرویو تھا اس میں نے سمجھایا اور وہ آیتیں بتائیں کہ اللہ کہتا ہے ہنستے بہت ہو، روتے نہیں۔ ایک آیت نہیں ہے، مسلسل اللہ کا تقاضا یہ، ہنسنا تو آتا ہے، روتے نہیں۔ یعنی اللہ تقاضا کر رہا رو، اور پھر یہ بھی طے ہو گیا ہاں عبادت بڑی افضل ہے اللہ کی، لیکن وہ کہتا ہے وہ عبادت پسندیدہ ہے جس عبادت میں رویا جائے۔ اب یہ بتاؤ اس سے بڑی عبادت جس میں گریا بھی ہو اور عبادت؟ بات کو سمجھو، بات کو سمجھو۔ ہاں مقدر تھا تو وہ تو طے تھا، تو طے کیا کیا طے تھا؟ کیا یہ بھی طے تھا؟ کیا یہ بھی طے تھا؟ اللہ سے طے تھا کہ وہ سجدے کو کہے گا شیطان سے اور وہ انکار کر دے گا تو وہ شیطان بن جائے گا؟ نہیں، آپ کا خیال غلط ہے، یہ پہلے سے طے نہیں تھا، بلکہ حکم تھا کہ سجدہ ہو، ورنہ نکالا کیوں؟ لعین کیوں کہا؟ شیطان کیوں کہا؟ ابلیس کیوں کہا؟ سب کے معنی الگ الگ ہیں۔ شیطان کے کیا معنی ہیں عربی میں؟ شطن سے ہے، شطن کے معنی منہ پھیر کر جانے والا، اپنے معبود سے منہ پھیر کر نکلا۔ ابلیس بعد میں نام ہوا، ابلیس کہتے ہیں جو مسخ ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے انکار کیا سجدے سے، اللہ نے کہا مسخ ہو جا، وہ مسخ ہو گیا۔ مسخ کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا ہم نے کتنی قوموں کو مسخ کر دیا۔ مثالیں جانوروں کی دی کہ ایسے ایسے جانوروں میں ہم نے انسانوں کو مسخ کر دیا۔ مسخ شدہ انسان جانوروں میں پائے جاتے ہیں، جانور الگ ہیں اور وہ انسان جو مسخ ہو گئے انہی جانوروں میں ملے ہوئے ہیں۔ تو ابلیس مسخ ہو گیا، اس لیے اسے کہتے ہیں ابلیس، اللہ نے اسے مسخ کر دیا۔ اللہ کسی قوم کو مسخ نہ کرے، اس لیے کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو پہلے سوچو اور پھر سوچ کر بولو۔
آیت ہے قرآن میں، الستو بربکم۔ تفسیر کیا لکھی شیعہ سنی نے؟ ہم نے ذرات میں تبدیل کیا روحوں کو۔ کون سے ذرات؟ یہ مٹی کے ذرات نہیں، عالم ذر کہتے ہیں اسے۔ عالم ذر آدم سے کئی ہزار لاکھ برس پہلے عالم ذر کہلاتا ہے۔ ذر اس لیے تو آپ کو نظر نہیں آتے، روشنی کو تولا نہیں جاتا، اس کے ذرات تلاش نہیں کیے ہیں سائنس نے ابھی، ماہیت کو، تیزی کو بتایا ہے کہ روشنی کا سفر کیا ہے، یہی تھیوری ہے فزکس دین۔ لیکن نہیں، سچ ہو رہی ہے الستو بربکم کی، کہ روحوں کو طلب کیا اور اس کے بعد پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہی میرا رب ہے۔ یعنی ہر روح سے آواز آئی، ہر ذرے سے آواز آئی، تو ہی میرا رب ہے۔ اب اس طرح کوئی سمجھا کے دکھا دے، گاڑھے ترین فلسفے اور منطق کے ساتھ مشکل ترین مسئلے کو آسان کر کے، کہ بچہ بھی انکار نہیں کرے گا کہ میرے سمجھ میں نہیں آیا اور میں سمجھا رہا ہوں۔ آیت کی تفسیر، جس وقت کائنات میں پیدا ہونے والے انسانوں کی روحوں نے اللہ کو رب مانا، اسی وقت اس نے کہا
اور اس سے 3 بار کہ یہی تو میرا قاتل ہے. تم کہو گے ہر بار فضیلت علی لے آتے. ارے میرا موضوع ہے یہ. میں تو اختتام کر رہا ہوں آج. کل تو شام غریبہ ہے. میں تو اپنے موضوع کو بند کر رہا ہوں, اختتام تک پہنچا رہا ہوں. کہ یہ آپ کا قاتل ہے, مار دیں اسے جان سے. کہ ٹھہرو, ابھی اس نے خطا کہاں کی, سزا کے ساتھ. اس میں غالی کی کیا بات ہے, اس میں نشیری کی کیا بات ہے, اس میں اخباری کی کیا بات ہے, اس میں غلو کی کیا بات ہے. ارے اللہ اپنی توحید کو کس کے ذریعے سمجھاتا, تمہارے ذریعے. کس کے ذریعے سمجھاتا, مجھے بتاؤ. مثالوں سے تو سمجھائے گا نا. کہہ رہا ہے پکار کر, آیتوں پہ آیتیں پکار رہا ہے, کہہ دو اسے. ارے جو تیار نہیں مکے کے کافر, ان سے کہا جا رہا ہے تمہیں پتہ ہے علم ہے, ہمارا اللہ رحمان ہے, ہمارا اللہ قادر ہے, ہمارا اللہ کریم ہے, ستار ہے, غفار ہے, قہار ہے. ناموں سے سمجھ لیں گے. نہیں کوئی تو ہو جو یہ سمجھائے اس کی رحیمیت کیا ہے, اس کی رحمانیت کیا ہے, اس کی کریمیت کیا ہے. ستار کے معنی کیا ہے, غفار کے معنی کیا ہے, غفار کے معنی کیا ہے, قہار کے معنی کیا ہے. کیا ناموں سے اور لفظوں سے عربی سے سمجھ لیتے؟ نہیں, کچھ معنی زبانی سمجھائے جاتے ہیں, کچھ دکھا کے سمجھائے جاتے ہیں, مثالوں سے سمجھائے جاتے ہیں. مثالوں سے. ہم کیسے رحیم ہیں, بندوں کو کیسا رحیم ہے. آج 1400 برس کے بعد تم مجھ سے اٹھ کر کہو ہاں سمجھ گئے قرآن پڑھا ہوا ہے, آپ کیا جاہل سمجھ رہے ہیں, حدیثیں پڑھی ہیں, ہمیں پتا ہے وہ کتنا رحیم ہے. ارے میں تمہاری بات تھوڑی کر رہا ہوں. وہ جو عرب میں اللہ کو ماننے کو تیار نہیں, ان سے کیسے سمجھایا جاتا کہ اس کی رحمیت کیا ہے, وہ کس طرح اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. تو مثال سے سمجھاتا ہے نا. تو اس نے کہا ہر بچے کی ماں اس کی رب ہے, ربیانی صغیرہ. جب تم چھوٹے تھے تمہاری ماں تمہارے لیے تمہاری رب تھی. اس کا کیا مطلب ہے, رب تو ہے. نہیں سمجھا رہا ہے رحیمیت کیا ہے, حد بتائے. جب تک ماں سمجھ میں نہیں آئے گی اس کی رحمیت سمجھ میں نہیں. اب سمجھے, مثال میں ماں رکھی خلقت کر دیتا. کیوں کر سکتا ہے نا, قادر ہے. کیا گھبراہٹ ہے تمہیں, مثالیں دینی ہے. کیا انسانوں کو بغیر ماں باپ کے خلق نہیں کر سکتا تھا؟ مثال اس کے پاس تھی. آدم کو بنایا بغیر ماں باپ کے بنایا. تو سارے انسی کے پتلے بناتے جاتے جبریل امی, اور بنا کے رکھتے جاتے, اور اللہ جان ڈالتا جاتا, انسان پیدا ہوتے رہے. آدم کے بعد حوا کو ماں بنایا, آدم کو باپ بنایا. اب خلقت جو چلی ماں باپ سے, اور کہا ماں تمہاری. مثال تاکہ مجھے سمجھو اس لیے ماں رکھی. ماں
تاکہ میری رحیمیت کو سمجھو. کیا ہے رحیمیت؟ ماں کیا ہے؟ کتنا ہی چھوٹا معصوم بچہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی معصوم کیوں نہ ہو، معصوم کہلاتا ہے بچہ. گود میں ہے، دودھ پی رہا ہے، معصوم ہے. ہائے، کن کن منزلوں سے پرورش کی. ابھی تو کپڑے بدلے تھے اس نے، ماں نے کپڑے بدلے تھے صاف، اور ابھی تو گود میں لیا تھا. ماں پہ پیشاب کر دیا بچے نے، اٹھا کے پٹک دے. ارے پھینکے تو تھپڑ لگائے کہ میرے نئے کپڑے تھے خراب کر دیے. ہائے، یہ ماں ہے. پہلے بچے کو پاک کیا، پہلے اس کے کپڑے بدلے، ڈانٹا نہیں. ہائے، یہ بچے کی فطرت. حالانکہ اس کی سمجھ نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، لیکن عجیب بات ہے، جیسے ہی ماں پہ بچہ پیشاب کرتا ہے رونے لگتا ہے. ہائے ہائے، اس کو معصوم کو پتا ہے خطا ہوئی، اور کس کی خطا کی؟ جو مجھے پال لیا ہے. ارے اگر آخر تک نہیں سمجھے تو پھر میری 10 دن کا فائدہ کیا بات سمجھانے کا؟ بچہ روتا ہے فوراً یہ حرکت کرنے کے بعد، اور سردی کتنی ہو پھر وہ پاک کرتی ہے کپڑے، دوسرے کپڑے پہن لیتی، اور کپڑے بدل کر پھر اسی طرح چمٹا لیتی سینے. میرا لال، میرا بچہ، کیا آپ سمجھے میری رحمیت کیا ہے؟ تم دن میں کتنی خطا میری کرتے ہو اور میں معاف کرتا رہتا. گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اور پھر خلقت قائم ہے. ابراہیم پکارتے رہے، اسے موت دے، اسے موت دے، اسے موت دے. اب کیا ایسا ابراہیم دیکھ رہے تھے؟ کیا دیکھ رہے تھے کہ انسان کے لیے موت طلب کر رہے تھے؟ اب اس سے بڑا جملہ کیا دوں؟ اگر تمہاری آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں تو سب ایک دوسرے کو کوسنے لگے. ایک بار اللہ نے آواز دی، ابراہیم کیا میری مخلوق کو مار ڈالو گے؟ کا پروردگار دیکھ تو صحیح، یہ کیسے کام کر رہے تھے. یا ابراہیم تم نے تو
ایک دن میں دیکھا ہے؟ ہم نے تو جب سے انہیں پیدا کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. ہم تو خطاؤں پہ موت نہیں دیتے. ہم خطاؤں پہ موت نہیں دیتے. ہم تو دیکھ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں ماں والی محبت. اسی کو رحیمیت کہتے ہیں. اسی کو رحمانیت کہتے ہیں. رحیمیت اپنے والوں کے لیے، رحمانیت کافر کے لیے بھی. موسیٰ نے پوچھا تھا فرعون کو کلمہ پڑھوا کر مسلمان کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ نے کہا کر سکتے ہیں موسیٰ، ہم کر سکتے ہیں، لیکن تمہاری عظمت اور فرعون کے کفر کو برابر کر دیں، اس کو لا کے تمہارے برابر بٹھا دیں کلمہ پڑھوا کر، تمہارے برابر کر دیں. اب سمجھے کہ یہ بحثیں جو ہوتی ہیں اپنوں اور غیروں میں، یہ معجزہ سمجھ میں نہیں آیا، فلانی علی کی فضیلت سمجھ میں نہیں آئی، وہ فلانی آپ نے بڑھا دیا اور وہ آپ حد سے پار ہو گئے. یہ خطائیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ چاہے تو سب کو ایک سطح کا کر دے تو جملہ تمہارے لیے سب کو تمہارے برابر کر دے. ارے تمہارا درجہ بڑھایا ہے کہ تم ولایت کو کیا سمجھتے ہو، تو کیا تمہارا غیر تمہاری سطح پہ آ جائے؟ نہیں، اپنی عظمت کو برقرار رکھو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اب رہ گیا یہ کہ اگر اتنا رحیم ہے وہ کہ خطاؤں پہ معاف کر دیتا ہے، تو پھر انبیاء کی تکذیب پر، ائمہ کی تکذیب پر لوگوں پہ عذاب کیوں آیا؟ جس نے ولایت علی کا انکار کیا تھا اس پہ پتھر کیوں سر پہ گرا؟ حارث بن نعمان فہاری پہ پتھر کیوں آ کے گر گیا؟ تو وہ بھی سن لو. اس لیے کہ اس نے خود عذاب مانگا تھا. اب اگر اس دور کے ترقی یافتہ انسان خود ہی عذاب طلب کر رہے ہیں حضرت عباس سے، تو آ جائے گا، آ جائے گا. بڑا پریشانی ہو گئی. ایسے آپ جناب سیدہ کی کہانی میں بتا دیتے ہیں. سیدہ نے کہانی جگہ جگہ دکان پہ ملتی ہے، چلے جاؤ لے لو. نا یہ معجزہ ہوا ہے تب سے اب تک لکھ رہا ہے. نہیں ہو کہ کہو نہیں یہ کر دیجئے، خوش ہو گئی تھی اٹھ گئی، نہیں مر گئی، مر گئی، مر گئی. کیا کیا اعتراض سے تو پڑھو. بیوی نے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر بارگاہ کا پروردگار عطا کر دے. یہ سیدہ یا اللہ کا. تو اگر عباس کسی کو زندہ کرے تو وہ بھی اللہ کا معجزہ. وہ توحید کیا پریشانی دیا. قرآن پڑھو کوئی دیتے ہیں. قرآن میں ہم کوئی نہیں. عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، مردہ اٹھ جاتا تھا. اور علی کہتے تھے قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، میرے
حکم سے وہ اٹھ جاتا تھا. یہ نصیریت نہیں ہے، یہ نصیریت نہیں، یہ سب کا عقیدہ ہے. اہل سنت نے زیادہ لکھا، پڑھ لیجئے کتابوں. علی نے مردے جلائے، ہاں اللہ کے اذن سے. اللہ چاہتا ہے کہ اپنے ولی کو بلند کرے، اپنے نبی کو بلند کرے، اپنے وصی کو بلند کرے. تو اس میں کیا ہو گیا؟ اس کے نمائندے ہیں، اس کے ہادی ہیں. اس میں توحید کہاں جا رہی ہے؟ اس میں شرک کہاں ہو رہا ہے؟ اچھا چلیے مان لیا، مانیے نہیں، زبردستی نہیں ہے. بی بی اگر حکم دیتی، دلہن سے کہتی ہیں اٹھ جا میرے حکم سے، تو وہ اٹھ جاتی. کوئی پوچھے تو بی بی سے کہ 5000 یہودی عورتوں میں نماز کیوں پڑھی؟ پڑھ کے بتایا ہمارا بھی رب ہے. اس میں نصیریت کہاں ہے؟ ہر جگہ یہ بتا دو جو چیز ہم پڑھتے ہیں اس میں توحید آتی ہے یا نہیں. تو عباس کے معجزات میں بھی توحید ہے. آپ کہیں گے نبی اور ولی والی طاقت عباس کو کیسے مل گئی؟ تو ہم کو بتاؤ، اور تم چپ نہ رہنا اس جملے پر. اگر چپ رہے تو شکوہ ہوگا مجھے. نبی والی کرامت عباس کو مل گئی، کیوں نہ مل جائے؟ مجھے یہ بتاؤ 1,04,000 اور اگر بعد میں عباس کا ایثار تو دیکھو. اور پھر سیدہ جب یہ کہہ رہے ہیں عباس میرا بیٹا ہے، اصل میں کوتاہی ہوئی ہے، شاید ہم ہی سے ہوئی ہو کہ ہم اپنے بچوں کو دل بھر کے سمجھا نہیں سکے کہ عباس کیا ہے. ہو سکتا ہے ہم نہ سمجھا پائے. عظمت عباس تو سمجھیں، کتابیں پڑھیں تو پھر پتہ چلے گا. بڑے بڑے علماء کی کتابیں پڑھیں کہ عباس کی عظمت کیا کیا لکھے. ہاں چلیے آپ کی بات مان لی، لیکن یہ جناب سیدہ کی کہانی میں جس نے کہانی نہیں سنی سب کے گھر جل گئے. نہیں، ہم اسے بھی سمجھائے دیتے ہیں. سیدہ نے گھر نہیں جلائے. نہیں، بات سمجھیے. جب حدیث قصہ ختم ہوئی، حدیث قصہ سب کے گھر میں، ایسا نہیں سب سنے بیٹھے. آخر میں حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو حدیث آپ نے سنائی ابھی سب کو جمع کر کے، اس کا ثواب کا جب یہ پڑھی جائے گی اور جو مجمع سنے گا تو فرشتے آئیں گے اور انہیں گھیر لیں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے. تو فرشتے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ذکر آل محمد شروع ہوگا اور ہم جا کے شریک ہو جائیں. وہ سنارن غریب ایک ایک گھر پہ گئی کہ میری مراد آئی. میرا بچہ کمار کے آوے میں گر گیا تھا، اللہ نے زندہ واپس کر دیا.
چل کے جناب سیدہ کی کہانی سن لو. سب نے کہا فضول کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وہ جنگل میں روتی چلی گئی. واپس آئی تو گھر جل رہے تھے. بی بی تو کہانی سنا کے چلی گئی. یہ گھر کس نے جلائے؟ ان موکلین نے جلائے جو ذکر کے انتظار میں رہتے ہیں. اب جو ذکر روکے گا اس پہ عذاب آئے گا. موکل جس سے ناراض ہو جائے. یہ رحیم و کریم ہے, یہ بددعا نہیں دیتے. تو عذاب آتا ہے ان موکلین کی طرف سے جو مامور ہیں اس بات پر کہ جاؤ ہمارے عظیم بندوں کا ذکر سنو اور بیٹھ جاؤ. تو کیا یہ سب شیعہ سنی بیٹھے ہیں؟ اس میں موکلین بھی ہیں, اس میں اجنہ بھی ہیں, اس میں اجنہ بھی. اس لیے کہ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں سرکار, ورنہ قرآن میں 72واں سورہ سورہ جن نہ ہوتا. سورہ جن اسی لیے رکھا گیا تاکہ بتایا جائے کہ جب سورہ رحمان نازل ہوا اور تلاوت کر رہے تھے سرکار, 2 جن ادھر سے گزر رہے تھے. انہوں نے کلام سنا اور وہ رک گئے سورہ رحمان کو سنتے ہی. جب وہ سن چکے تو اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کر بتایا ایسا کلام سنا ہے ہم نے. اسی واقعے کو اللہ 72ویں سورے میں سناتا ہے کہ وہ 2 جن گئے اور انہوں نے کہا کلام عجب سنا ہے. تو وہ سب آئے کہ ہم بھی سنیں گے, اور پھر وہ سارے اجنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور جو جن ایمان نہ لائے وہ جنگ بیر العلم میں, یہ علم الف سے ہے عین سے نہیں, بیر العلم وہ کنواں علم والا, رنج و اندوہ والا کنواں, اس میں سے آوازیں آتی تھی. علی کو بھیجا, علی نے حملہ کیا, کنویں میں گئے, اجنہ کو مارا, اجنہ نے کلمہ پڑھا. جو کافر جن تھے انہوں نے کلمہ پڑھا. جنگ بیر العلم سب نے لکھی, شیعہ سنی سب نے پڑھ لی. اور مسجد جن بھی ہے مکے میں ہے, جہاں ان دونوں جنوں نے کلام نبی سنا تھا, وہاں مسجد جن ہے. میں نے زیارت کی ہے اس کی مسجد کی جب حج کیا. تو سورہ جن بتا رہا ہے نبی صرف انسانوں پہ نہیں ہے, جناتوں پر بھی. علی کی جنگ جناتوں سے یہ بتا رہی علی صرف مسلمانوں کے ولی نہیں ہیں, صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں, جنوں پر بھی امام ہے. علی کی ولایت جنوں پر بھی واجب ہے جیسے انسانوں پر واجب. تو ضروری تھا کہ جب واقعہ کربلا ہو تو ہر مخلوق اپنے امام کو پہچان کر آئے. جب سبھی جا چکے تھے پھر کیوں کہا حل من ناصر, آواز دے کر بتایا بھی دیکھو کون کون آئے گا. لکھ گیا کتابوں اور مختلوں میں کس کس نے پکارا. فرشتے آئے, آسمان سے ملائکہ اترے حل من ناصرین پر. نصرت حسین نے قبول نہ کی, زمین نے کہا لبیک, آسمانوں نے کہا لبیک, ہوا اور فضا نے کہا لبیک, ہر مخلوق پکار رہی تھی لبیک. حسین سب کی نصرت قبول کر کے روکتے جاتے تھے. حل من ناصر, وہ جو صدیوں سے سوئے تھے اصحاب کہف اٹھے, گھوڑوں پہ سوار ہوئے, حسین کے آواز پر کربلا آئے. سلام آپ پر, حسین نے سلام قبول کیا. اصحاب کہف بھی رک گئے. 1,24,000 انبیاء سب کربلا آئے ہوئے تھے, فرشتے آئے ہوئے تھے. یہ حسین کا دربار نہیں تھا,
یہ 1,24,000 انبیاء کا دربار تھا۔ حسین انبیاء کا کام کر رہے تھے، اللہ کا کام کر رہے تھے۔ لکھنے والا راوی بیان کرتا ہے، اچانک امام رضا کے کتب خانے میں ایران میں، آستانہ قدس کے کتب خانے میں ایک قلمی نسخہ ملا۔ جب اسے پڑھا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں ایک بار سمندر کے سفر میں تھا، اچانک طوفان آیا، کشتی ٹوٹی، ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور میرے سارے ساتھی غرق ہو گئے۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کشتی کے ایک لکڑی کے ٹکڑے پر میں پڑا ہوا تھا، اس نے مجھے بہا کر ساحل پہ پہنچا دیا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو کچھ نہ تھا، ساتھی نہ تھے، کشتی والے نہ تھے، اور ایسے میں وہ کہتے میں اٹھا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں زندہ ہوں، دور تک دیکھا، سوا صحرا کے کچھ نہ تھا۔ میں آگے بڑھا، کچھ دور اس صحرا میں بڑھا تھا کہ میرے کانوں میں رونے کی آوازیں آئیں۔ میں رکا، غور کیا کہ یہ صدائیں کدھر سے آ رہی، تو میں نے غور کیا ایک صدا رونے کی آتی ہے، اس کے جواب میں چاروں طرف سے آوازیں آتی۔ میں خوف زدہ ہو گیا، یہ کیسی دھوپ ہے، یہ کیسی ہوا ہے، یہ کیسی فضا ہے، لیکن میں آگے بڑھتا رہا اس تجسس میں کہ میں دیکھ سکوں یہ کون رو رہا ہے۔ میں آگے بڑھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا، میں رک گیا، میں سہم گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ غور سے میں نے دیکھا تو وہ کبھی اٹھتا اور کبھی بیٹھتا اور کچھ دور بڑھتا اور روتا ہوا جاتا اور پھر ایک جگہ بیٹھ جاتا۔ میں نے غور کیا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر اس کے بال بڑے بڑے پڑے ہوئے تھے، سر پہ اس کے خاک پڑی تھی۔ کون ہے؟ جب وہ روتا تھا تو اس کے جواب میں چاروں طرف سے رونے کی صدائیں آتی تھی، لیکن نظر کوئی نہ آتا تھا، لیکن وہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا اب کی جب یہ چلتے چلتے بیٹھے گا تو میں دیکھوں گا یہ بیٹھ کر کیا کرتا ہے۔ میں قریب گیا، آہستہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ پشت پر میں نے دیکھا کہ وہ جہاں بیٹھتا، بیٹھنے کے بعد خاک پر وہ اپنی انگلی سے مٹی پہ لکھتا یا حسین، اور پھر رونا شروع کرتا، پھر اٹھتا کچھ دور جاتا، پھر کہیں اور بیٹھتا اور پھر لکھتا یا حسین۔ جب میں نے زمین پر اس کو یا حسین لکھتے دیکھا تو مجھ میں ہمت آئی، یہ تو میرے آقا کا نام ہے۔ حسین نے میرے دل سے خوف نکال دیا۔ اب میں گھوم کر اس کے سامنے آیا، میں نے اس پر سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد حیرت سے مجھے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا میں نے اس سے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تم سے پوچھوں گا تم کون ہو، اس لیے کہ یہاں تو کسی بشر کا گزارا نہیں، تم یہاں آئے کیسے؟ کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، میں سفر پر تھا، کشتی ٹوٹ گئی، لکڑی کے ٹکڑے نے یہاں تک پہنچا دیا، اب تم کو یہاں پاتا ہوں، تم کون ہو؟ اور پھر میرے آقا کا نام لکھتے ہو؟ اسی لیے تو میں ٹھہر گیا، تم میرے آقا کا نام لکھ رہے ہو، مجھے بھی ان سے محبت ہے۔ کہاں تم حسین کے چاہنے والے ہو؟ اب تم پوچھتے ہو تو میں اپنا نام بتاتا ہوں، کون ہو؟ جعفر جن، جعفر جن۔ میں وہیں خاک پہ بیٹھ گیا،
میں نے کہا تمہارا نام بہت سنا ہے میں نے مجلسوں میں نے بہت سنا ہے تمہارا نام، ذرا یہ تو بتاؤ جعفر، میں نے سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ تم کربلا گئے تھے، تم نے مارکہ کربلا دیکھا۔ آج میں تم سے پوچھوں گا تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ کہ یہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہیں میں رونے لگا اور میں نے کہا تمہیں دندان مبارک کی قسم، تمہیں علی کے دوپارہ سر کی قسم، تمہیں حسن کے جگر کے 72 ٹکڑوں کی قسم، تمہیں زہرا کے پہلو شکستہ کی قسم، تمہیں سر حسین کی قسم، مجھے بتاؤ تم کربلا میں کب پہنچے؟ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ کہ اتنی قسمیں دے دیں؟ اچھا میں بتاتا ہوں، سنو اور جگر کو تھام کر سنو۔ وہ میرے جشن کا دن تھا، میں اپنے دربار میں بیٹھا تھا، سر پر میرے تاج تھا، دربار میں سارے میرے قوم کے اجنہ حاضر تھے کہ اچانک 2 جن روتے ہوئے میرے دربار میں داخل ہوئے اور آتے ہی انہوں نے کہا اے بادشاہ، جس کے صدقے میں تجھ کو یہ تخت و تاج ملا ہے، تجھے پتہ ہے ان کے بیٹے سے صبح سے اب تک 72 لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ بہت زخمی ہیں، ہم عراق سے آ رہے ہیں، زہرا کا لال بہت زخمی ہے، تجھے پتہ ہے رسول کا باغ لٹ گیا، زہرا کا چمن تاراج ہو گیا، ہم لوگ عراق سے آ رہے ہیں، بس یہ سننا تھا کہ میں نے تاج سر سے پھینکا، میں نے کہا یہ فرش اٹھاؤ، یہ تخت ہٹاؤ، میں نے ان سے کہا تم آگے چلو، میں آگے چلا، لشکر میرا پیچھے پیچھے، میں بھی چلا، وہ آگے چلے۔ ایک بار دریائے فرات آیا، دریائے فرات کو ہم نے فضا میں پار کیا، لیکن ہماری عادت تھی کہ جب ہم کہیں سفر پر جاتے تو ہم نجف میں رکا کرتے تھے اور علی کی قبر پر سلام کیا کرتے تھے، ہمیں جواب سلام ملتا تھا۔ ہم پہلے نجف کی طرف گئے، ہم نے اپنے مولا پہ سلام کیا لیکن جواب سلام نہ آیا، میں سمجھ گیا علی بھی آج وہی ہیں جہاں کی خبر یہ جنات لائے ہیں۔ جب میں فرات کو پار کر کے اپنے لشکر کو لے کر اس پار اترا تو میں نے دیکھا دریا کے کنارے ایک جوان کا لاشا پڑا تھا، لیکن اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اس کے دونوں ہاتھ کٹے تھے، اس کا سر پاش پاش تھا۔ دونوں جنہوں نے کہا اے بادشاہ، یہ حسین کے بھائی عباس کا لاشا، یہ علی کا بیٹا عباس ہے۔ ظفر کہتا ہے میں آگے بڑھا، لیکن میں نے دیکھا حسین بہت دور تھے، چاروں طرف انبیاء تھے، انبیاء اولو العزم سارے موجود تھے، میں نے دیکھا میری قوم کے سارے اجنہ موجود تھے، سارے قبائل تھے، اور میں اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں کیوں نہ پہنچ سکا، مجھے کیوں دیر ہوئی، میں اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا۔ چاروں طرف میں نے دیکھا وہ میدان فرشتوں سے بھرا ہوا تھا، میں نے وہیں سے حسین پر سلام کیا، حسین نے فوراً جواب سلام دیا اور اس کے بعد کہا جعفر، علی اکبر آنکھوں کی بینائی لے گئے، لیکن اس عالم میں بھی ہم اپنے دوستوں کو پہچانتے ہیں، آجا جعفر آ، کہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہٹا کر آ نہیں سکتا۔
جنہیں ہٹا کر آ نہیں سکتا، تو حسین نے کہا یہ میرا عاشق ہے، راستہ دو، اسے میرے پاس آنے دو۔ لوگ ادھر ادھر ہوئے، فرشتے ہٹے، راستہ بنا، میں حسین کے قریب آیا۔ اب جو میں قریب پہنچا تو میں نے یہ عالم دیکھا کہ جیسے ابھی ابھی حسین تھک کر اپنے گھوڑے کی پشت پر اس طرح بیٹھے تھے کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اور تلوار کے ہاتھ پر قبضہ تھا۔ میں شان دیکھتا رہ گیا حسین کی، لیکن جب قریب پہنچا تو نظر آیا وہ منظر جو حیران کن تھا۔ میں نے دیکھا کہ حسین کا گھوڑا بار بار زمین پر گردن کو جھکاتا تھا، اور سامنے میں نے دیکھا رسول خدا کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے۔ حسین کے جب کوئی تیر آ کے لگتا ہے، جب لہو بہتا ہے، تو رسول اللہ وہ خون زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے شیشے میں رکھ لیتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا گھوڑے کی ایک طرف حمزہ تھے، ایک جانب جعفر طیار تھے، اور بالکل حسین سے قریب میرے آقا علی مرتضیٰ کھڑے تھے، لیکن حسین کا ایک بازو پکڑے ہوئے حسن مجتبیٰ کھڑے تھے، اور بار بار حسن امام حسین کے بازو کو دبا رہے تھے۔ تو بے اختیار میں نے کہا کیا بازو میں زیادہ تکلیف ہے؟ تو بے اختیار حسین نے کہا کہ یہ ہمارے اصغر معصوم کی نشانی ہے، یہ زخم تیر میرے علی اصغر کی یاد ہے۔ ابھی تو وہ میری گود میں تھے، میں نے دیکھا میرا آقا گفتگو کر رہا تھا، محسوس کیا پیاسا ہے، میں نے کہا پانی لاؤ، دریا سامنے ہے۔ کہا آؤ جعفر میرے ساتھ آؤ۔ میرے ہاتھ کو تھاما، لے کر چلے، ایک جگہ آئے، ایک ننھی سی قبر پہ رکے۔ کہا یہ ہمارے علی اصغر سو رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے قبر بنائی ہے۔ اے جعفر تو نے دیر کر دی، یہ ابھی پیاسے تڑپ کر مر گئے، میں انہیں پانی نہ پلا سکا۔ اب بتا جعفر میں پانی پی کے کیا کروں گا؟ جعفر کہتا ہے پھر میرے ہاتھ کو تھاما، لے کر آگے پڑھے، ایک خشک کھجور کے درخت کے نیچے آئے، وہاں ایک لاشا پڑا تھا، ہوا سے جس کی زلفیں ہل رہی تھی، اور کربلا کے ذرات اس کی زلفوں میں چمک رہے تھے۔ جھک کر کہا جعفر پہچانا یہ کون ہے؟ کا شکل تو رسول سے ملتی ہے۔ کہ یہ میرے دل و جان، میرے جگر علی اکبر ہیں۔ جب یہ اذان دیتے تھے تو میرے لشکر والوں کے دل بڑھ جاتے تھے۔ اے جعفر لڑتے لڑتے میرے پاس آئے تھے، کہنے لگے بابا پانی پلا دیجئے۔ ہم علی اکبر کو پانی نہ پلا سکے، اس لیے کہ پانی 3 دن سے ہم پر بند ہے، راستہ روکا ہے ان ظالموں نے۔ اے جعفر اب بتا، سب پیارے ہمارے پیاسے مر گئے، اب ہم پانی پی کر کیا کریں گے؟ جعفر کہتا ہے میں نے کہا یہ فرشتے سارے کھڑے ہیں، آپ انہیں حکم کیوں نہیں دیتے یہ جنگ کریں اور ان سب کو قتل کر دیں؟ اس لیے کہ آپ کے حکم کی دیر ہے۔ کہا جعفر یہ فرشتے اسی لیے آئے تھے، اذن طلب تھے کہ یہ قتل کر دیں انہیں، ہم نے انہیں روک دیا۔ کہا آپ نے کیوں روکا؟ بدر میں آپ کے نانا کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے تو آپ بھی مدد لے سکتے ہیں۔ کہ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ زہرا کا لال کچھ اور چاہتا ہے، وہ زمانہ کچھ اور چاہتا تھا۔
ہم نے انہیں روک دیا، کہا تو پھر ہم کو اذن دیجئے، ہمارا لشکر موجود ہے، ہم ان کو قتل کریں۔ کہا نانا جعفر، نانا سن رہے ہیں، بابا کھڑے ہیں، یہ انبیاء کھڑے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، ہمارا معبود سن رہا ہے، ایسی بات نہ کرو، یہ نانا کی امت ہے، بھلا تم انہیں قتل کرو گے، یہ تمہیں دیکھ نہ سکیں گے، تم انہیں دیکھو گے، ہم دھوکے سے انہیں مارنا نہیں چاہتے، اس لیے کیا ضرورت ہے کہ ہم تمہیں جنگ کی اجازت دیں؟ اور کیا تم چاہتے ہو یہ دیکھنا کہ حسین کی شجاعت کیا ہے؟ جعفر کہتا ہے یہ کہہ کر حسین نے ذوالفقار کو کھینچا اور لشکر پہ حملہ کیا۔ ہم نے ایسا حملہ نہیں دیکھا، ہم نے کسی کو پیاس میں ایسے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ حسین یہ کہتے جاتے تھے جس کے جوان بھائی کو مارا اس کی جنگ دیکھو، جس کے جوان بیٹے کو مار ڈالا اب اس کی لڑائی دیکھو۔ ہم نے لشکر کو بھاگتے ہوئے دیکھا، حسین کی شجاعت دیکھی، حسین پھر لڑتے ہوئے وہیں واپس آئے، رکے اور ایک بار جبریل کو آواز دی، کہا جبریل میرے قریب آؤ۔ جبریل ادب سے قریب آئے، ہاتھوں میں جبریل کے ایک دفتر تھا۔ کہا جبریل ان انبیاء کرام سے کہو اپنے اپنے حجروں میں جنت کو واپس جائیں، واپس جائیں۔ انبیاء روتے ہوئے واپس چلے۔ کہا جبریل اب ان فرشتوں سے کہو اپنے اپنے مقام پر آسمانوں پر واپس جائیں۔ ایک بار کربلا کا میدان فرشتوں سے خالی ہونے لگا۔ ایک بار میں نے کہا یہ آپ کا آخری دربار ہے، سب کو کیوں رخصت کر رہے ہیں؟ کہ جعفر اب یہاں کوئی نہیں ٹھہرے گا، جعفر اب تو بھی جا، تو بھی جا اور اپنے لشکر کو واپس لے جا۔ میں نے کہا کچھ دیر تو رہنے دیجئے۔ کہا نہیں جعفر واپس جا۔ کہا آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلا جاؤں اور جا کر کیا کروں گا؟ کہا جعفر واپس جا اور وصیت یاد رکھنا، اب آج کے بعد مجھے رونا اور جب ٹھنڈا پانی پینا تو یہ پیغام پہنچانا، ہائے حسین کی پیاس، اور جب رونا تو ماتم کرنا، ہائے مظلوم حسین، ہائے بے کس حسین، جس کا 32 سال کا بھائی مارا گیا، جس کا جوان لال مارا گیا، جس کا ششماہا مارا گیا۔ تو میں رونے لگا، میں نے کہا مجھے یہیں رہنے دیجئے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو ایک بار ایسا جملہ کہا کہ اب اگر رکتا تو بے ادب ہو جاتا۔ حسین نے کہا جعفر سب واپس گئے تو بھی جا، اس لیے کہ کچھ دیر میں عرش سے اماں کی سواری آنے والی ہے، وہ نبی کی پیاری نور کی عماری میں آنے والی ہے، اب یہاں کوئی نہیں ہوگا، یا حسین یا حسین کی ماں۔ اب میں کیسے رکتا؟ کربلا کی زمین کو بوسے دے کر میں واپس ہوا، لیکن جب اپنے محل میں داخل ہوا، اپنے قصر میں آیا، میں نے کہا سفیدہ بچھاؤ، اور میں روتا ہوا ہائے حسین کہتا ہوا، اور سب سے کہا مجھے پرسہ دو، ہائے حسین کہہ کر ماتم کرو۔ فریاد کی صدائیں بلند ہوئی، گھبرا کر میری ماں محل کے دروازے پہ آئی۔ کہ جعفر آج تو تیرا جشن تھا، یہ رونا کیسا؟ کہ اماں کربلا میں قیامت ہو گئی، رسول اللہ کا باغ تاراج ہو گیا، فاطمہ کا خاندان اجڑ گیا، سب مارے گئے، میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ کہ بتا تو کیا ہوا؟ کہ حسین کے پیارے مارے گئے، حسین تنہا ہے ابھی کربلا میں، انہیں اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں۔ جعفر کی ماں نے کہا ارے اس عالم میں تو نے علی کے بیٹے کو تنہا چھوڑا، یہ کیا کیا جعفر؟ کہا نہیں وہ رکنے نہیں دے رہے تھے، انہوں نے واپس کیا۔ کہا جعفر تیری ماں تجھے دودھ نہیں بخشے گی، مجھے لے چل، میں خود آقا کی
خدمت میں چلوں گا۔ جعفر کہتا ہے میرے گھر کی عورتیں، میری بچیاں، میرے بیٹے، میری اولاد، میری ماں سب میرے ساتھ چلے، لیکن جب میں واپس آیا تھا تو کائنات کا منظر کچھ اور تھا۔ اب جو واپس چلا تو منظر کچھ اور تھا۔ جب واپس آیا تھا کائنات ساکن تھی، لیکن جب آپ واپس چلا تو میں نے یہ دیکھا پہاڑ لرز رہے تھے، فضا میں فریاد تھی، چاروں طرف بکا کی آوازیں تھیں۔ جب میں سمندروں سے گزرا، دریاؤں سے گزرا، پانی کو اوپر چڑھتے دیکھا، لہروں کو ٹکراتے دیکھا، عجیب عالم تھا کائنات کا۔ میں نے سیاہ آندیاں اٹھتے دیکھی، اندھیرا چھایا تھا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا تو وہ کربلا نظر نہ آئی، وہ مقام نظر نہ آیا، تو مجھے یاد تھا کہ علی کہاں پر تھے۔ میں نے آواز دی، آقا آپ کا غلام جعفر پکار رہا ہے، آپ آواز دیجئے کہ آپ کی صدا پر میں آ سکوں، بتائیں میرا آقا حسین کہاں ہے۔ ایک بار علی کی آواز آئی، جعفر میری آواز پر آ جا، اور چلتا۔ ہاں سیاہ آندھیا، اندھیرا چھا چکا ہے، لیکن جعفر کہتا ہے جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا جہاں علی کھڑے تھے وہاں ایک لاشے کو تڑپتا پایا۔ میں نے دیکھا کہ گردن کٹی ہوئی، اس سے لہو بہہ رہا تھا۔ علی نے آواز دی، جعفر دیکھا میرا لال مارا گیا۔ بس ہو گئی تقریر، بس اب رو لو، اب زیارتیں آئیں گی۔ دیکھو تابوت اٹھ رہے تھے نا آخری جملوں سے پہلے، تم نے اٹھایا 4 محرم کو اون و محمد کا تابوت، جب 5 کو یہاں آئے تو علی اکبر کا تابوت اٹھایا اور ماتم کیا، جب 6 کو یہاں آئے ایک جھولا ننھے شہزادے کا تم نے اٹھایا، علی اصغر کا حال سنا، جب 7 کو آئے پامالی قاسم کا حال سنا اور مہندی اٹھائی، جب 8 کو آئے عباس کا تابوت اٹھایا۔ آج شب عاشور ہے، ابھی دیکھو گے جھولا بھی آئے گا، اون و محمد کے تابوت بھی آئیں گے، علی اکبر کا تابوت بھی آئے گا، قاسم کی مہندی بھی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب حسین کا تابوت آئے گا، اب حسین کا ذوالجناح آئے گا۔ ارے وہ ذوالجناح جو حسین کے لاشے کے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا تھا، جو حسین کا طواف کر رہا تھا، جس نے اپنی پیشانی کو حسین کے لہو سے لال کیا تھا، اسے وصیت یاد تھی۔ حسین نے کہا تھا جب میرا سر جدا ہو اور نیزے پہ بلند ہو تو میرے لہو سے اپنی پیشانی کو بھر کر خیام کی طرف جانا، اور میری بہن زینب کو بتا دینا سر حسین کٹ گیا، سید سجاد کو بتانا گھوڑے کو وصیت یاد آئے، اور گھوڑا اپنی پیشانی کو لہو سے رنگین کیے خیمے گاہ کی طرف بڑھا۔ جاتے ہی آواز جیسے ہی ذوالجناح آیا، سب سے پہلے سکینہ آ کے سموں سے لپٹ گئی، بیبیاں خیموں سے نکل آئی، ذوالجناح سے لپٹ گئی، ہر ایک یہی پوچھتا تھا اپنے سوار کو کیا کیا، حسین کہاں ہے۔ ایک بار زینب خیمے میں آئے، بیمار بھتیجے کا بازو ہلایا، کہا بیٹا اٹھو، کربلا کی زمین ہل گئی، ہنگامے اثر ہے، سیاندیاں اٹھ چکے، اے میرے لال، اماں کی وصیت پورا کرنے کے لیے زینب جا رہی ہے۔ کیا تھی ماں کی وصیت جو زینب ماں کی وصیت پوری کرنے اب چلی ہے خیمہ گاہ سے؟ چھوٹی سی تھی، دیکھا ماں روتی جاتی ہے، ایک کرتا سیتی جاتی، اماں کس کا کرتا ہے؟ یہ میرے لال حسین کا کرتا ہے۔ اے زینب، حسین جب رخصت آخر کے لیے کربلا میں آئے یہی کرتا مانگے گا تو سمجھ جانا جب یہ کرتا پہن لے
سمجھ جانا اب حسین واپس نہیں آئے گا. بیٹھ جا زینب, اب سن لے میری وصیت. جب کربلا میں ایک ایک لاش گرے گی تو میرا حسین جب ہر لاش پہ پہنچے گا تو ہر لاش کو اٹھائے گا, پہلے ہاتھوں پہ بلند کرے گا اور کہے گا پروردگار حسین کی اس قربانی کو قبول فرما. حسین بارگاہ الہی میں, اب تقریر شروع سے یاد ہے عشق الہی کیا ہے, محبت اللہ کیا ہے. کیا نصیری اللہ کو مصائب میں بھی یاد کرتا ہے؟ نصیری مصائب نہیں پڑھتا, وہ صرف علی کو خدا کہتا ہے. سب سے بڑی پہچان جو نصیری نہیں ہے وہ حسین کو روئے گا. ہمارا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم علی کو خدا نہیں مانتے, ہم حسین کو رو رہے ہیں, علی کے بیٹے کو رو رہے ہیں. اب ہم کو نصیری نہ کہنا, خدا کے لیے ہماری عظمت کو گھٹاؤ نہ. ہم حسین کے رونے والے ہیں, ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں. سیدہ کہتی ہیں زینب ہر لاش کو حسین بارگاہ الہی میں پیش کرے گا, لیکن حسین کا لاشا, حسین میری قربانی ہے, زہرا کی قربانی بارگاہ الہی میں اللہ کے دربار میں کون پیش کرے گا؟ اے زینب ماں کی طرف سے یہ کام تمہیں کرنا ہے. ایک بار زینب چلی, مقتل میں شور ہوا, علی کی بیٹی آ رہی, فاطمہ کی بیٹی آ رہی. زینب بڑھتی گئی, لاشے کے قریب پہنچی, دیکھا گردن سے لہو بہہ رہا تھا, سر کٹا ہوا نیزے پہ بلند تھا. عجیب منظر بہن نے دیکھا. اللہ کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے. زینب آگے بڑھی, انت اخی, کیا تو میرا بھائی ہے؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, میں ہی تیرا بھائی ہوں. ایک بار زینب دونوں گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھی, ہو گئی تقریر. آ رہا ہے تابوت, ماتم کرنا, لاچار حسینہ, ابھی ذل رضا پڑھیں گے, خوب گریہ کرنا. آخری رات ہے عشرے کی, قیامت کی رات ہے. فاطمہ ننگے سر تمہارے ساتھ ہیں, بیویاں ماتم کریں گی, شہدانیاں روئیں گی, بچے روئیں, جوان روئیں, بزرگ روئیں. بولو تمہیں مصائب ختم کرو, ماتم کرو, آواز منہ سے بولو, یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. زینب لاشے حسین اٹھا, تقبل منا. یا حسین 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 حسین لاچار حسین بے کسوں کے قافلہ سالار حسین. یا حسین 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 یا حسین. یادوں صفی اللہ سے سگے دوران آدم صفی اللہ سے
سگے دوران ارے ایسی نہ لٹی تھی کوئی سرکار حسین یا حسین Hussein, Ya 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 Hussein. جو جہاں کھڑا ہے پیچھے والے Ya Hussein, حلقہ بناؤ ماتم کرو ماتم کی رات ہے Ya Hussein, سب ماتم کرو Ya Hussein. لاچار حسین اے بے کسوں کے قافلہ سالار Hussein, لاچار حسین یہیں سے موڑ لو زیارت کو آگے مزید مت جاؤ یہیں سے موڑو لاچار حسین یہیں سے تابوت موڑ لو لاچار حسین لاچار حسین ارے دریانا ادوبے ادبانا ہوئے داخل دریانا ادوبے ادبانا ہوئے داخل گئی فاطمہ کا ہو گیا بازار حسین لاچار یا حسین یا حسین Ya Hussein, 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 لاچار حسین لاچار لاچار حسین لاچار حسین میں مصائب پڑھ رہا ہوں سن کے ماتم کرنا لاچار حسین ارے ماں بیٹھنے دیتی تھی نہ جس جسم پہ مکھی ارے اس جسم پہ تیروں کی بوچھا حسین یا حسین یا حسین Ya Hussein, 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 Ya Hussein. اے غریب الوطن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع لوگوں دیکھو حلقے بناؤ واپس حلقے بنا لو زارتیں چلی گئی اس طرح ماتم نہیں ہوگا حلقے بناؤ اے غریب الوطن ابھی نقی بھائی حسینیہ